الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان عظیم ہے کہ مجھے اور آپ کو مفتاح الجنہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی زیر نگرانی، زیر اہتمام اور ضلعی جمعیت اہل حدیث میسر و منڈیا کے زیر نگرانی ہونے والے 12 روزہ دورے علمیہ کے دروس میں کچھ سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. فللہ الحمد. معزز خواتین، آج کا جو عنوان یا جو محاضرہ، جو درس، جو کلاس ہے وہ انشاءاللہ ایمان بالقدر پر ہوگی، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے ہوگی. تو یہ بھی تقدیر ہی کا فیصلہ ہے، یہ بھی تقدیر ہی کا فیصلہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ 12 روزہ دورہ علمیہ ہوگا، اور اس 12 روزے دورہ علمیہ میں ایک محاضرہ بھی ہوگا جو ایمان بالقدر کے تعلق سے ہوگا. یہ محاضرہ الحمدللہ میرے ہی زبانی ہوگا اور آپ ہی سننے والے ہوں گے، اور آپ لوگوں کی بیٹھنے کی کیفیت بھی یہی ہوگی، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بھی اللہ نے کب لکھ دیا ہے؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے. تو یہ دور علمیہ جو شروع ہوا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ یہ دروس، یہ جو دورے اللہ تعالیٰ باقی رکھے، تادیر قائم رکھے، اور شیخ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے. اس لیے کہ صرف اگر وقت ہے تو بھی یہ دورے منعقد کرنا ناممکن ہے، اور پیسہ ہے تو بھی ناممکن ہے، علم ہے تو بھی ناممکن ہے. اگر یہ تینوں چیزیں ملتے ہیں تو تب جا کر یہ دروس، یہ دور علمیہ یا محاضرات جو ہے آسانی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ شیخ سے تینوں طرح کا جو ہے ہمیں فائدہ ملتا ہے، جس سے یہ دروس چلانے اور منعقد کرنے میں آسانی ہوتے ہیں. دعا کریں کہ اس کے پیچھے جو محنت کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. اس لیے کہ ایک ٹیم ہوتی ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، تو تبھی جا کر جو ہے یہ دروس قائم ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے. معزز خواتین، جو ٹاپک مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں بتلا دوں. ایمان ایک چیز ہے، اسلام ایک چیز ہے. دونوں الگ الگ ہیں، ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے. لیکن اسلام اور ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو اسلام ہے. یعنی دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. آپ اسلام کو چھوڑ کر مومن بن نہیں سکتے، ایمان کو چھوڑ کر آپ مسلمان بن نہیں سکتے. دونوں اگر ہیں تو کامیاب ہیں، دونوں میں سے ایک بھی ہیں تو وہ ناکام ہیں. کیسے؟ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں. اسلام کے 5 ارکان ہیں.
اقرار کلمہ شہادت کا، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ وہ 5 اور یہ 6 ہیں۔ دونوں کو ملا کر 11 کیوں نہیں ہوئے؟ جب دونوں لازم اور ملزوم ہیں تو دونوں 11 کیوں نہیں ہوئے؟ اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان کیوں ہوئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک آسان سی مثال دوں آپ کو۔ فون جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، سب کی باڈی کے اعتبار سے فون کی سب برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک فون 10,000 روپے والا ہوتا ہے اور دوسرا فون لاکھوں کروڑوں روپیوں کا بھی ہوتا ہے۔ فون کی باڈی کیا ہے؟ اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو اب جو قیمت بڑھا دی گئی، ایک فون 10,000 روپے میں ہے، وہی فون اتنا ہی فون ویٹ کا، اتنے ہی وزن کا، اتنی ہی باڈی کا فون، لیکن آپ لیں گے تو لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی فون ملتا ہے۔ تو فون کی ویلیو کیوں ہے؟ بتا سکتے کوئی؟ فون کی جو قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ فیوچرز۔ اور اسے آسان زبان میں کہیں تو اس میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، فون میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ویلیو ہوتی ہے۔ تو فون اپنی جگہ ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ جو ہارڈ ویئر ہے، جو اب ہمیں چھینے میں نظر آتے ہیں، یہ ہارڈ ویئر ہے، اور جو چھونے میں نظر نہیں آتے، ہاتھ کو ہمارے دکھتے نہیں لیکن آنکھوں کو جو اس کے اندر جو بھی دکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ تو سافٹ ویئر کی قیمت زیادہ ہو تو فون کی قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ سافٹ ویئر ہائی لیں گے آپ کو قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ملے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو اسلام ہے یہ ہارڈ ویئر کے جیسا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہارڈ ویئر جیسا ہے۔ اقرار جب تک ہم کلمہ شہادت میں نہیں پڑھوں گا تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اقرار کیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں پانچوں کے پانچوں ہمیں کیا آتے ہیں؟ نظر آتے ہیں۔ لیکن جو ایمان ہے، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، تقدیر، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ نظر آتا ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو جو نظر نہیں آتا وہ سافٹ ویئر ہے، اور جو نظر آتا ہے یا چھونے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہارڈ ویئر ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا؟ فون میں اگر سافٹ ویئر نہیں ہے تو فون کی کوئی ویلیو ہے؟ اچھا، سافٹ ویئر بہت ہائی کوالٹی کا ہے ہمارے پاس، اگر فون نہیں تو کوئی کام آتا ہے؟ سافٹ ویئر نہیں آتا۔ جس طریقے سے یہ فون ہے ہمارے پاس، جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں مل کر فون ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر اسلام اور ایمان دونوں ہیں تو ہم کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، ورنہ ناکام ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام ہارڈ ویئر کا نام ہے، ایمان سافٹ ویئر کا نام ہے، دونوں ملیں تو ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ جگہ کیا فرمایا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان یہ 6 چیزوں پر، نیک عمل کیا ہے؟ وہ 5 چیزوں پر۔ یہ دونوں ہیں تو کامیاب ہے۔ اسلام ہے، ایمان نہیں تو ناکام۔ ایمان ہے، اسلام نہیں، تب بھی ناکام ہے۔ بہرحال ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا سنوں۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے اپنے شہر کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سارے لوگوں کو بھی ایک بہت بڑے میدان میں جمع کیا۔ کیوں؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہرا دے جادوگروں کے ذریعے سے۔ تو جب یہ پورا میدان جم گیا اور جادوگر آنے سے پہلے فرعون کے پاس ایک شرط رکھے۔ کیا شرط رکھے؟ ہم آئیں گے، اگر موسیٰ کو ہم نے ہرا دیا تو تجھے کیا دینا پڑے گا؟ ہمیں مال دولت سے نوازنا پڑے گا، اور صرف مال و دولت نہیں بلکہ بادشاہ کے دربار میں جو قریبی سیٹ ہوتے ہیں اس میں بھی تو ہمیں جگہ دینا پڑے گا۔ تو فرعون تیار ہو گیا کہ دونوں چیزیں میں دوں گا،
مال بھی دوں گا اور عزت بھی دوں گا۔ تو فرعون پورا لاؤ لشکر، سارے لوگ، جادوگر سب تیار ہوئے، میدان میں جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، لمبا واقعہ ہے، تفصیلاً نہیں بتلا رہا ہوں، آئے اور مقابلہ ہوا۔ مقابلہ جب ہوا تو فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم پہلے جادو کا کرتب دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ تو جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام پہلے تم دکھاؤ۔ جادوگروں نے کرتب دکھایا۔ کیا دکھایا؟ رسیوں کو ڈالا تو سانپوں کی شکل اختیار کر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے عصے کو ڈالو۔ عصا ڈالا گیا تو اژدھا بنا اور سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو اب تک کیا کہہ رہے تھے وہ جادوگر؟ ہمیں مال بھی ہونا، عزت بھی ہونا، دونوں چیزیں ہونا۔ لیکن جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا، ڈاکٹر کو پہچانتا ہے، ایک عالم کو پہچانتا ہے، اس کے علم کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو جادوگر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ معجزہ ہے، یہ جادو ہو نہیں سکتا۔ تو جادوگروں نے کیا کیا؟ فوراً قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو اب تک کیا کہہ رہے تھے؟ مقابلے سے پہلے پیسے بھی ہونا، عزت بھی ہونا، لیکن جب انہیں سمجھ میں آ گیا تو فوراً کیا کیے؟ ایمان لا لیے۔ فرعون نے کیا کیا؟ اگر ایسا ہے میں چاہ رہا تھا کہ تم جیتو گے اور اسے ہراؤ گے، لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا، ایمان لا چکے ہو، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا میں سیدھا ہاتھ کٹ کروں گا تو لیفٹ پیر جو ہے کٹ کر کے تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ جو جادوگر اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں پیسے بھی ہونا، عزت بھی ہونا، لیکن ایمان لانے کے بعد جب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ پیسے ملیں گے نہ عزت ملے گی، بلکہ تمہارا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا تو لیفٹ بایاں پیر کاٹا جائے گا، پھر تمہیں سولی پر چڑھا کر جو ہے تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو جو چاہے کر لے، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ایمان کی اہمیت، ایمان کا ٹیسٹ ہے، جسے ایمان سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہمیں 6 چیزوں پر ہمیں جو ایمان لانا ہے، اگر ہمیں ایمان کا ٹیسٹ، ایمان پر یقین، ایمان اگر ہمارے دل میں اتر جائے تو دنیا کی بڑی سی بڑی سزا بھی ہمیں کیا نہیں کر سکتی؟ گمراہ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے ہمارے ایمان کو مضبوط کریں، سب سے پہلے ہمارے ایمان کو مضبوط کریں۔ جو سب سے پہلے اسلام کی شہیدہ خاتون تھیں وہ سمیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ کیا کیا گیا؟ 2 طرف سے 2 اونٹوں کو باندھ کر یا گھوڑوں کو باندھ کر 2 پیر سے جو ہے انہیں کاٹ دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ عہد۔ یہ معمولی سزا نہیں تھی، سننے میں آسانی لگتی ہے، لیکن اگر ہمیں ذرا بھی اس سے گزرنا پڑے تو جو ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بخوبی برداشت کیا۔ کیوں؟ انہیں ایمان کا ٹیسٹ معلوم ہو گیا تھا، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس معلوم ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے کیا کی؟ دنیا کی سب سے بڑی سزا کو کیا کیا؟ خوشی بخوشی قبول کیا۔ تو لہذا ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایمان کے معنی امن، چین، سکون، دنیا کی ساری خوشیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو جو ساری خوشیاں ہیں یہ ایمان، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر دینا ایمان نہیں، ایمان 3 چیزوں کا نام: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ تینوں چیزوں سے ہمیں ثابت کرنا کہ میں واقعی معنوں میں مومن ہوں یا واقعی معنوں میں مومنہ ہوں۔ تینوں چیزوں سے، ایک زبان سے بھی اقرار کرنا، دوسرا دل سے بھی تصدیق کرنا، اور تیسرا عمل کر کے ثابت کرنا۔ تینوں سے جو ہے
ظاہر ہونا کہ میں کیا ہوں، واقعی معنوں میں مومن ہوں یا واقعی معنوں میں مومنہ ہوں۔ قرآن میں ایمان 5 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایمان کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں 5 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا معنی یہ ہے ایمان کا اقرار، اپنے آپ کو اسے کیا کرنا، تسلیم کرنا، اقرار کرنا۔ جیسا کہ سورہ اللہ تعالیٰ منافقین کے تعلق سے فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ مدینہ میں جو منافقین رہا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اقرار کرتے کہ ہم جو ہے ایمان لائے، اور جب اللہ کے نبی سے ہٹ کر اپنے دوستوں کے پاس جاتے ثم کفروا، اس کا انکار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لایا۔ ایمان لائے تھے کیا کافر؟ ایمان نہیں لائے تھے، اقرار کیے تھے، صرف کیا کیے تھے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ایمان کو اقرار سے تعبیر کیا ہے۔ اقرار کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا دوسرا معنی تصدیق کرنا، سچا ماننا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ تصدیق کیے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے یعنی تصدیق کیے، سچا جانا اور پھر سچا جاننے کے بعد عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ اس روئے زمین کے سب سے معزز لوگ ہیں۔ وہ اس روئے زمین کے سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ جو تصدیق، دل سے تصدیق کرنے کے بعد عمل کرتے ہیں، یہ اس روئے زمین کے سب سے معزز لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کا ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ کلمہ توحید کو بھی ایمان کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کرے، مطلب کلمہ توحید کا انکار کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ کیا ہے؟ اپنے سارے عملوں کو برباد کرنے، وَهُوَ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو کلمہ توحید کا انکار کرے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان کا انکار مطلب کیا ہے؟ کلمہ توحید کا انکار کرنا۔ چوتھا معنی نماز بھی ہے، نماز کو بھی ایمان کہتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نماز فرض ہوئی تو نماز کیسے پڑھا، کس طرف قبلہ تھا؟ بیت المقدس کی طرف تھا، فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا۔ تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک جو ہے اسی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور بہت سارے صحابہ کی خواہش تھی کہ قبلہ ہمارا کدھر ہو جائے؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے۔ 16 یا 17 مہینوں کے بعد جب قبلے کو تحویل ہوئی، بدلا گیا، تو اس وقت جو صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب قبلے کے دوسری رخ میں جو ہم نمازیں پڑھیں، 16 یا 17 نمازیں فلسطین بیت المقدس کی طرف، کیا ہماری یہ نمازیں بیکار ہو گئیں؟ اب جو شروع ہو رہی یہ نمازیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ضائع نہیں کرے گا کسے؟ ایمان کو۔ ایمان سے مطلب کیا ہے؟ تمہاری جو نمازیں تھیں 16-17 مہینے جو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اس کا بھی مکمل ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو نماز بھی ہے، ایمان کے ایک معنی نماز بھی ہے۔ ایمان کا ایک معنی دعا بھی ہے، اسے بھی بہت سارے چیزیں ہیں، میں مختصر طور پر آپ کو ایک مثال دے کر آگے بڑھوں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے، ڈرایا، دھمکایا، دعوت و تبلیغ کی، اور جب انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ اب تم پر عذاب آنا، قوم والوں نے نہیں مانا، کیا کیا؟ الٹیمیٹم دیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب بستی چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کا عذاب آنے والا تھا، بستی چھوڑے چلے گئے، یہاں بستی والوں کو احساس ہوا، بستی والوں کو احساس ہوا کہ یہ تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ سچ بولتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہذا ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، عاجزی کریں گے، توبہ اور استغفار کریں گے،
تو سارے گاؤں والے مل کر اپنے جانوروں کو سب لے کر میدان چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ جو ان پر عذاب نازل کرنے والا تھا اس عذاب کو کیا کیا؟ روک لیا. اس عذاب کو روک لیا. جب روک لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزي فی الحیات الدنیا. لما آمنوا جب انہوں نے ایمان لایا. مطلب کیا کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ جب انہوں نے دعائیں کی. کشفنا عنہم العذاب ہم نے ان سے کیا کیا؟ عذاب کو ہٹا لیا. تو مطلب کیا ہے کہ دعا بھی ایمان ہی کے معنی میں ہے. تو محترم سامعین یہ جو ایمان ہے نیک اعمال کرنے سے بڑھتا ہے اور برے اعمال کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جو بہت بڑی جماعت مسلمانوں میں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حق پر ہیں صحیح پر ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں. جامد چیز ہے، جیسے پتھر ہے، پتھر آپ لے لیں تو بڑھتا بھی نہیں ہے گھٹتا بھی نہیں ہے. جیسے مضبوط چیز ہے ویسے یہ ایمان. لیکن حالانکہ ایمان ویسا نہیں ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ہمارے آپ عورتیں ہیں، آپ عورتوں کا ایمان اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا جو ایمان تھا جنہوں نے اپنی جان کو سب سے پہلے اسلام کی راہ میں قربان کی، دونوں کا ایمان ایک ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے اس کا بڑھتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کا گھٹ جاتا ہے. تو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایمان بالقدر بتانے سے پہلے جو ایمان کے بقیہ 5 ارکان ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرہ، مختصر طور پر یہ بھی رکھ دوں. اس کے بعد میں جو ہے ایمان بالقدر جو ہے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان 2 طرح سے رکھا جاتا ہے. ایک اجمالی ایمان، ایک تفصیلی ایمان. تفصیلی ایمان تو نہیں بتاؤں گا، تو شرح کے ساتھ تفصیل کم از کم ہمیں یہ 5 چیزوں پر اتنا ایمان تو رکھنا چاہیے. کیا ہے ایمان باللہ؟ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ پوری کائنات کا رب کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ ہی تمام عبادتوں کا معبود برحق ہے. ہر قسم کی عبادت کا مستحق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی دنیا میں ذات نہیں ہے. تیسری چیز اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ تمام اسماء حسنہ اور صفات کاملہ کا صرف اور صرف متصف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے. یہ ایمان باللہ ہے. کم از کم ہمارا ایمان اتنا تو ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. دوسری چیز ایمان بالملائکہ. ایمان بالملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر یقین رکھنا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. دوسری چیز اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ فرشتے موجود ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تیسری چیز فرشتے موجود ہیں، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. اللہ کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے اور فرشتے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تیسری چیز ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان. اس کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کی جانب سے اللہ نے بہت ساری کتابوں کو دنیا میں نازل کیا. کچھ کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے جس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ان آسمانی کتابوں کا ذکر ہمیں یا تو قرآن مجید میں ملتا ہے یا تو احادیث رسول میں ملتا ہے. آسمانی کتابیں ایک تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، قرآن مجید ہے. یہ کچھ آسمانی کتابیں ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تیسری چیز قرآن مجید کی تصدیق کرنا.
اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، اس میں جو باتوں کی تصدیق قرآن مجید میں آئی ہے ان کی ہمیں تصدیق کرنا، اور جو تنسیخ، جو منسوخ نہیں ہوئی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ تو چوتھی چیز ہے ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان۔ اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، مثال 3 چیزیں ہمیں ہر انسان کو معلوم کرنا ہے کہ دنیاوی تعلقات کا معیار، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، دنیا عبادات کیا کیا ہیں، یہ 3 باتیں دنیا کے ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، معلوم ہونا ہے۔ یہ دنیاوی تعلقات کا معیار کیا ہے، ماں سے محبت، بیوی سے بھی محبت، دونوں کی محبت میں فرق ہے۔ تو یہ دنیا میں جو ایک دوسرے کے تعلقات ہیں، ان تعلقات کا معیار کیا ہے، کس کے ساتھ کیسا ہونا ہے، یہ بھی معلوم کرنا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، یہ بھی معلوم کرنا۔ تیسری چیز، عبادات کیا کیا ہیں۔ آج لوگ بہت ساری بدعات و خرافات کو عبادات سمجھ کر کرتے ہیں اور اسی کو اصل اسلام سمجھتے ہیں، اسی کو اصل اسلام سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا اور دنیا کی ساری چیزوں کو ہمارے لیے حلال کر دیا، جو چاہیں کھا سکتے ہیں، جو چاہیں کھا سکتے ہیں، جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ ریسٹرکشن ڈالا، بتایا کہ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں پی سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ کوتھمیر کھا سکتی، پودینہ کھا سکتی، یہ سب اللہ نے بتایا کیا؟ نہیں بتایا۔ کھانے پینے کی چیزیں نہیں بتایا، لیکن جو نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، اللہ نے یہ بتا دیا کہ صرف یہ چیزیں نہیں کھانا ہے، یہ چیزیں نہیں پینا ہے۔ لیکن جو کھانے پینے کے استعمال کی چیزیں ہیں، ساری کی ساری حلال ہیں۔ یہ دوسرا کیا ہے، عبادات میں، مطلب دنیا کھانے پینے میں، دنیا گزارنے میں انسان آزاد ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، جو چاہے گاڑی خرید سکتا ہے، جو چاہے گھر بن سکتا ہے، جیسا چاہے رہ سکتا ہے۔ لیکن کیا نہیں کرنا ہے، اللہ نے بتلا دیا کہ یہ نہیں کھا سکتا، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردار نہیں کھا سکتے، خون نہیں کھا سکتے، شراب نہیں پی سکتے، اللہ نے یہ بتا دیا۔ یہ دنیا کے تعلق سے انسان آزاد ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے بتلایا کہ یہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ لیکن عبادات کا اس کا الٹا ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں کیا نہیں کیا؟ آزاد نہیں چھوڑا کہ تم جو چاہے عبادت کرو، نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کیا؟ عبادت کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم وہی عبادت کریں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کریں گے۔ آیا سمجھ میں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ آیا نہیں آیا؟ دنیا میں ہم آزاد ہیں، جو چاہے کھا پی سکتے ہیں، کیا نہیں کھا پی سکتے؟ جو اللہ نے حرام کیا۔ لیکن عبادات کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم عبادت وہی کریں گے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کرنے اور بتانے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی عبادت نہیں کریں گے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ شب برات، مثال کے طور پر شب برات میں جاگنا یا شب معراج میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ قرآن مجید میں حدیث میں کہاں نہیں ہے کرنا، نہیں کرنا، اگر کو کہاں ہے دکھو گے تو بتانے ہوتا ہے، انہوں بتانا سو۔ عبادات میں کیا ہیں؟ وہی کریں گے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا، جو نہیں بتائے ہیں ہمیں نہیں کرنا ہے وہ عبادت۔ اب شب معراج کے تعلق سے نہ قرآن میں ہے کرنے کا، نہ حدیث میں ہے کرنے کا، تو اب کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ عبادات میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ نیک کام ہے، فلاں بدعت فلاں یہ اچھا ہے، تو وہ اسے دلیل دینا پڑے گا، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ دلیل دینا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ کچھ باتیں تھیں اس کے تعلق سے، اور اسی طرح یہ جو باتیں بتانے کے لیے کیا کیا دنیاوی تعلقات کا معیار کیا ہے، کن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے عبادات کیا کیا ہیں، یہ تینوں چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ضروری ہے،
اور اللہ آ کر سب کو نہیں بتا سکتا کہ یہ عبادت ہے، یہ کرو یہ کرو، نہیں بتا سکتا. تو اللہ نے کیا کیا، اس وقت جو دنیا میں سب سے دی بیسٹ انسان ہوتا، جو سب سے بہتر انسان ہوتا، اللہ اسے ایک کو چن لیتا، نبی بنا لیتا یا رسول بنا لیتا. رسول چننے کے بعد اللہ کیا کرتا، یہ ساری باتیں حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اس نبی کو، اس رسول کو جس کو اللہ نے چن لیا اسے بتاتا. اور وہ رسول کیا کرتے، ساری دنیا کے لوگوں کے پاس بتاتے. اسے رسالت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس انسان کو چنا اس انسان کو رسول کہتے ہیں، اور اس طریقے کو کیا کہتے ہیں، رسالت کہتے ہیں. یہ ایمان بالرسل ہے. رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات، اپنے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس وقت کے جو دنیا کا سب سے بہتر انسان ہوتا اسے چن لیتا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ تمام معلومات کراتا. تو یہ ایمان بالرسول کی ایک پوائنٹ ہے. اسی طریقے سے ایمان بالرسول کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ رسول یا نبی ہونا یہ وحبی ہوتے ہیں. وحبی مطلب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یہ عطائی یا کسبی نہیں ہوتے. یعنی دنیا میں جسے بادشاہ ہے، بادشاہ اس کے انتقال کے بعد بادشاہ کون بنتا ہے، اس کا بیٹا بنتا ہے. یہ رسالت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے. رسالت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ باپ نبی تھا تو رسول بھی نبی ہونا ضرور، بیٹا بھی نبی یا رسول ہونا ضروری، ایسا نہیں ہے. کئی باپ ایسے ہیں جن کے بیٹے ہی نہیں تھے، یا کئی نبی ایسے ہیں یا تو ان کا باپ کافر ہے یا تو ان کا بیٹا کافر ہے. حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے، دنیا کے سب سے پہلے رسول تھے، لیکن ان کا بیٹا کافر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الرسل، بہت بڑے رسولوں میں سے دوسرے نمبر کے رسول، لیکن ان کا باپ کیا تھا، کافر تھا. یہ جو نبوت یا رسالت ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ کوئی محنت اور کوشش کر کے کوئی نہیں بن سکتا ہے. یہ ایمان بالرسل ہے. اور اسی طریقے سے ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ یہ دنیا اور دنیاوی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور دنیاوی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. اور اس بات پر بھی ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے. اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ رہے گی، جس کا نام آخرت ہے. جس کا نام آخرت ہے. یہ 60 70 80 سال کے بعد ختم ہے، لیکن ابھی یہ 60 70 80 سال میں جو محنت کر لیتے ہیں وہی محنت ہمارے پاس قیامت تک آنے والی اور قیامت کے بعد والی زندگی میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اس زندگی کو غنیمت اور قیمتی سمجھ کر جو ہے ہمیں ایک ایک لمحہ بھی جو ہے ضائع کیے بغیر اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایمان بالآخرہ کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. اٹھانے کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. یہ تھی ایمانیات کے 5 اجزاء. جو اصل موضوع ہے ایمان بالآخرہ، اس کے تعلق سے میں آپ کو کچھ باتیں رکھتا چلوں. معزز خواتین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. ان ذالک فی کتاب، اللہ جانتا بھی ہے اور رائٹنگ میں بھی لکھا ہوا. ان ذالک فی کتاب، یہ کتاب میں بھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے رائٹنگ بھی لکھا ہے. حفظ کے 2 طریقے ہیں جو ہم احادیث کو صحیح، ضعیف، حسن لذاتی، حسن لغیری، حدیث کو صحیح ضعیف جو بتاتے ہیں، وہ جو چین لنک ہے جسے سند کہتے ہیں، چین لنک سند کہتے ہیں. یہ کیوں حدیث جو ہے یہ زیادہ اہمیت درجے والی، بخاری کی حدیث کو کیوں زیادہ اہمیت ہے، مسلم کی حدیث کو کیوں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے،
ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ان کے بعد نمبر پر کیوں ہے؟ کیوں حدیث جو ہے بہت زیادہ جو ہے قابل اعتبار ہے؟ کیوں حدیث جو ہے اعتبار سے کم ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو حدیث لکھنے والے ہیں اس حدیث کو لکھتے وقت انہوں کا حافظہ جتنا مضبوط ہوتا تھا، اور حافظہ مضبوط بھی اور لکھ کر بھی رکھتے تھے، تو جو لکھ کر بھی رکھتے تھے جن کا حافظہ مضبوط تھا، ایسے راوی اگر حدیث بیان کرتے ہیں تو مطلب اس حدیث کی ویلیو زیادہ ہے، اور جن کا حافظہ کمزور تھا اور وہ لکھ کر بھی کبھی کبھی لکھتے کبھی کبھی نہیں لکھتے تھے، تو اس حدیث کی ویلیو کیا ہے؟ کم ہوتی۔ اس حساب سے حدیث کو صحیح ضعیف کی قسموں میں لاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو معلوم ہے کہ جو کچھ زمینوں میں بھی ہے اور جو کچھ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا؟ ان ذالک فی کتاب، یہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کر بھی رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کرنا اللہ کو معلوم ہونا اور پھر لوح محفوظ میں لکھ کر رکھنا، یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ کچھ مطلب یہ کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، مطلب اس دنیا کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، یہ تینوں جو زمانے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو کچھ آنے والا قیامت تک ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ ساری باتیں یہ کتاب میں، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اس میں لکھ کر اللہ نے رکھا ہے، جیسا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ساری باتیں، اس دنیا کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، سب اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ یہ سب یعنی جاننا، علم رکھنا اور لوح محفوظ میں رکھنا اللہ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ اللہ کو کائنات کی ہر چیز معلوم ہے۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی کہ اللہ نے سب کچھ کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ تیسری بات اس آیت میں یہ معلوم ہوئی کہ یہ سب جاننا اور لکھ کر رکھنا یہ آسان کام ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل ہے، ایک حدیث بخاری میں آتی ہے، حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے صحابہ کو کچھ دینی معلومات سوال کی شکل میں کر کے معلوم کرانے کے لیے۔ اس حدیث کا نام ہی حدیث جبرائیل تھے، جو انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اس کا ایک ٹکڑا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، پھر وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ تو یہاں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ ان تؤمن، یہ تؤمن کا جو لفظ ہے اس پر غور کرو، ان تؤمن باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وملائکتہ، فرشتوں پر، تؤمن کا لفظ نہیں ہے، ورسلہ، یعنی ان تؤمن باللہ، تؤمن باللہ، اللہ سے پہلے ایمان، تؤمن کا لفظ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، پھر کیا ہونا تھا؟ والقدر خیرہ وشرہ، لیکن کیا کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تؤمن کا لفظ پھر آیا تھا، تقدیر کو بیان، تقدیر پر ایمان سے پہلے کیا ہوا؟ تؤمن کا لفظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں نے آپ کو آسانی کے ساتھ 5
چیزوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان، دو تین لائن میں جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا۔ تو جب تقدیر کا مسئلہ آیا تو وہاں پھر کیا کیے؟ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِ، اس لیے کہ یہ 5-6 چیزوں پر جو ایمان لانا ہے، 5 چیزوں پر ایمان لانا یہ آسان ہے، سمجھ میں آنے والی اور بہت ایزی ہے۔ آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن تقدیر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ تقدیر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، میری تو بات چھوڑیے کہ بڑے سے بڑے عالم، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی انسان سامنے والے کو عقلی طور پر 100% 100% مطمئن تقدیر سے نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا عالم بھی آپ کو بتائے 100% 100% آپ کو تقدیر سے مطمئن نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ کا لفظ بیان کر کے اللہ نے یہ بتا دیا، اللہ کے نبی نے، کہ تقدیر کا پر بھی ایمان لانا ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ایمان تو لانا ہے، لیکن پھر دوبارہ ایمان رکھو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ یہ بیان کر کے اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اس لیے اس پر دوبارہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال تقدیر کے تعلق سے یہ تقدیر کا جو موضوع ہے ایک اہم موضوع ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، بڑا پیچیدہ ہے، کوئی بھی شخص 100% مطمئن نہیں کر سکتا عقلی طور پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ یہ ڈرائی سبجیکٹ، یہ سوکھا سبجیکٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ سننے میں قصے کہانیاں سمجھ میں آئے اچھا آتا ہے، نیند نہیں آتی، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے، نیند بھی آ سکتی ہے اور بور بھی ہو سکتا ہے یہ تقدیر کا مسئلہ سمجھنے میں، لیکن یہ بھی ہمارے لیے ایک اہم موضوع ہے، یہ بھی ہمارے لیے اہم موضوع ہے۔ اس میں قصے، واقعات، حادثات وغیرہ نہیں ہوتا کہ آپ تھوڑا سن لیں، بقیہ جو ہے آپ سمجھ لیں تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے، ایسا بھی یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ مکمل غور سے سنیں، آپ یہ سبجیکٹ مکمل غور سے سنیں، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ بھی کتنا 100% تو ہو نہیں سکتا، کچھ جو ہے سمجھ میں آ سکتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں آ سکتا ہے کچھ، لیکن غور سے نہیں سنیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر کہیں آپ کو سوال نظر آ رہا ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں، میں اس کا انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں تو میں اپنی تقریر کو روک دوں گا، آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہاں تک کوشش کریں کہ میں آپ کے ذہن میں جو سوالات آ سکتے ہیں، میں نے اس کو بھی اپنے اس محاضرے میں نقل بند کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ انتظار کریں تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے، بعد میں جو ہے اگر ختم ہونے کے بعد پھر بھی آپ کا سوال نہیں آیا ہے تو جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تقدیر کے معنی، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ تقدیر کے معنی کیا ہے۔ اسلامی اعتبار سے اور ڈکشنری کے اعتبار سے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ڈکشنری کے اعتبار سے تقدیر کے معنی اندازہ کرنا، کیا کرنا؟ اندازہ کرنا، طے کرنا، وزن کرنا، وزن کر کے جو معلوم کیا جاتا ہے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ مقرر کرنا، یہ ایسا ہو سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ تقدیر کے اصطلاحی معنی، اسلام میں تقدیر کہیں تو کیا ہے؟ تقدیر سے مراد اللہ کا اپنے علم و حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود سے پہلے اندازہ اور فیصلہ کرنا۔ تقدیر کا اسلام میں کیا ہے؟ ساری کائنات کے وجود سے پہلے اللہ کو اندازہ اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق، فیصلے کے مطابق، وزن کے مطابق ہم نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا اندازہ بھی مقرر کیا۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا،
تو میرے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اندازہ بھی سوچا ہے کہ میری تقدیر یہ ہو، میں ایسا رہوں گا، ایسا کروں گا، یہ ہوگا. آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو آپ کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا اندازہ کر کے لکھ دیا. کب لکھا ہے؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی، اب آپ عورتوں میں سے کوئی ایسے بیٹھے ہیں، کوئی ایسے بیٹھے ہیں، کوئی ایسے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ اس دن بیٹھیں گے، تقدیر کے عنوان پر سنیں گے، آپ کے بیٹھنے کی کیفیت ایسی ہوگی. یہ اللہ کے نبی نے خود مثال دے کر بتلایا کہ اگر کوئی اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر جو ہے بیٹھا ہے تو اس کے بیٹھنے کی کیفیت بھی اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. اور اس حدیث کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کیا وہ کیا تھا؟ القلم، قلم تھا. سب سے پہلے اللہ نے زمین، آسمان، جانور، چرند، پرند، فرشتے، ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ قلم کو بنایا. قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا لکھ. قلم نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قلم سے اکتب مقادیر الخلائق، مخلوقات کی تقدیر کو لکھ، اندازے کو لکھ، ان کے وزن کو لکھ، ان کے اعمال، وہ جو کچھ کریں گے وہ لکھ. تو اس نے لکھا کہاں تک؟ حتی تقوم الساعہ، قیامت تک کیا کیا ہوگا یہ سب قلم نے لکھ دیا. کب؟ 50,000، دنیا زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے. یہی لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ. وہی جو قلم لکھا ہے وہی لوح محفوظ ہے. اگر مبالغہ نہیں تو اگر صرف ایک حدیث کو سمجھیں گے تو تقریباً تقدیر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا قلم کو لکھ، تو قلم نے کیا کیا؟ کیا لکھوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ. اللہ نے کہا کیا؟ کہ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک بچے کا، لیکن اس بچے کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوا؟ کتنے ایسے بچے ہیں، بچے ماں جو ہے بچے کو، میرے ساتھی کے، میرے دوست کے، اس کے رشتے میں ایک واقعہ تھا کہ ماں جو ہے بچے کو لے جا رہی ہے پیچھے اسکوٹر میں بیٹھ کر، اس کو تھوڑا بریک مارتا ہے وہ سامنے والا، تو یہ بھی بریک مارا. جیسے ہی بریک مارا یہ عورت جو پیچھے بیٹھی تھی گھبرا گئی اور بچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. جیسے ہی بچہ ہاتھ سے چھوٹا بس آئی اور بس جو ہے بچے کے اوپر سے چلا کر چلے گی. یہ واقعہ دو چیزوں کے لیے، ایک میں اپنے تقدیر کے تعلق سے بتانے کے لیے، دوسرا آپ لوگوں کے لیے بھی. جب آپ بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھیں گے تو بڑے احتیاط کے ساتھ بیٹھیں. اب یہ جو بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بچے کے اوپر سے بس چلی گئی اور بچے کے چیتھڑے اڑ گئے، کیا اللہ نے کہا کہ قلم کو ایسا ہونا ہے لکھ؟ اللہ نے کیا کہا؟ جو ہونے والا ہے وہ لکھ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا ہونا آرڈر نہیں تھا اللہ کا. اللہ نے قلم کو کیا کہا؟ جو ہونے والا ہے وہ لکھ. تو ہونے والا تھا تو وہ ہوا. وہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ابھی یہاں کیا ہے، وہ جو ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں لگایا تھا کہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا ویسے ہونا، بس قلم سے کہا کہ جو قیامت تک ہونے والا ہے لکھ. قلم نے لکھ دیا، اب وہ ہو رہا ہے. اور وہ ہونے کے لیے اللہ کے علم میں بھی بات آ گئی کہ بچہ ویسا ہوگا. اللہ نے لوح محفوظ میں بھی لکھ رکھا ہے. تیسرا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے. اب دنیا چلانا ہے، ختم کرنا ہے، اللہ انسانوں کو پیدا کرنا ہے، تو دنیا چلانے کے لیے وہ ہونا ہے. اللہ کی مشیت ارادہ بھی ہے اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی تخلیق سے وہ ہو بھی رہا. آیا سمجھ میں؟ خیر بتاتا ہوں میں اور آگے اور تھوڑی باتیں سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یعنی اس کائنات کا ہونے والا ہر واقعہ، ہر حادثہ، ہر عمل، ہر بات، ہر کردار، ہر اچھائی، ہر برائی، چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سی بڑی بات، کسی بھی مخلوق کے تعلق سے رکھنے والی ہو، چاہے وہ بات انسانوں کے تعلق سے، جنات کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، کیڑے مکوڑوں کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے، یا درخت شجر حجر کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے ہونے والی ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں معلوم ہیں اور لوح محفوظ میں قلم نے لکھ دیا ہے اور یہ باتیں موجود ہیں. شاید کرنٹ چلے گا، ہم سب ہاف کر دیں. ہاف ہوگا، ہاف کر ڈالو. خالی وہ ایک ہاف کرو، فین اور ہندے چھوڑو. ہاتھ یہ پوسٹ کرو جی. یہ بھی تقدیر ہی کا فیصلہ ہے کہ تقدیر کا موضوع رہے گا اور کرنٹ جائے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. ایسا نہیں کیا، مطلب اللہ تعالیٰ ایسا کرنا نہیں، قلم کو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا اور ہو گیا ہے. پھر وہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا خلق، اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت سے یہ کام ہو گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ بہرحال تقدیر پر ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے. تقدیر پر ایمان ہمیں یہ آ رہا سنیں آخر والوں کو، تقدیر پر ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کی بادشاہیت ہے. اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اسی کی مشیت سے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب ہو کر رہے گا. تقدیر کے 4 مراتب ہیں. سب سے پہلی علم، نمبر 2 کتابت، نمبر 3 مشیت، نمبر 4 خلق. تقدیر کے 4 اسٹیج ہیں. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ علم. اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ہونے والا. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یہ تقدیر سب سے پہلا اسٹیج کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ ان ذالک فی کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب میں لکھ کر بھی رکھا ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ مشیت. اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ قلم لکھ دیا وہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. قلم نے لکھا، اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ کام ہونے کے لیے اللہ کی چاہت بھی ہے، اللہ کا ارادہ بھی ہے. اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو ہی وہ کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ تقدیر قلم لکھ دیا وہ ایسے ہی چل رہا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی تب تک وہ ہوگا، نہیں. بلکہ قلم نے لکھا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور پھر اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کے خلق سے وہ کام کے پیدا کرنے کو اللہ چاہا اور وہ کام اللہ پیدا کیا تو ہی وہ کام ہوتا ہے. تقریباً تقدیر سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. نہیں، یہ 4 چیزیں سمجھ میں آ گئے تو تقدیر تقریباً سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی. بہرحال تقدیر کی 4 اسٹیج ہیں، 4 مرتبے ہیں. تو تقدیر کی قسمیں بھی 4 ہیں. تقدیر کی قسمیں 4 ہیں. یہ کچھ محدثین 5 کا بھی ذکر کہتے ہیں، لیکن 4 ہی جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میں جو ہے 4 ہی کو صحیح سمجھتا ہوں. پہلا جو ہے ازلی تقدیر، دوسرا عمری تقدیر،
تیسرا سنوی تقدیر، چوتھا یومی تقدیر۔ یہ کیا ہے یومی تقدیر؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ یا بہت بڑا کام ہونا ہے، تو اس کے تعلق سے جو بنانے والا ہوتا ہے وہ کام، یا بہت بڑی بلڈنگ بنانے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس تمام سورسز کے بعد اس کے ذہن میں ایک خاکہ آتا ہے کہ میں سارا کام، ساری بلڈنگ کتنے دنوں میں، 1 سال میں یا 2 سال میں بنا لوں گا، 1 مہینے میں ایسا ہوگا، دوسرے مہینے میں یہ ہوگا، پہلے مہینے میں جو ہے پورا اسکیچ پڑے گا، دوسرے مہینے میں جو ہے پلر ہوں گے، تیسرے مہینے، یہ جو اس کے ذہن میں سارا رہتا ہے۔ پھر آخر تک کا اسے اندازہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد پوری بلڈنگ تیار ہو جائے گی، میں نیکسٹ ایئر جو ہے وہاں یہ کریں گے۔ وہ جو خاکہ ہوتا ہے یہ اب ذہن میں رکھیں، یہ ازلی تقدیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ازلی تقدیر۔ یہ کسے معلوم ہے کتنے دنوں میں کیا ہونا، کہ کب ہونا؟ وہ اللہ کو نہیں، وہ بلڈنگ اونر کو، جو بنانا چاہتا ہے اسے اس کے ذہن میں اندازہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں جو انجینئرس کو دیتا ہے، تو اس انجینئرس کو بتاتا ہے کہ مجھے 1 سال میں یہ بلڈنگ تیار ہونا ہے۔ تو انجینئر جا کر جو ہے اینٹاں جوڑنے والے کو نہیں بتاتا کہ 1 سال میں ہونا ہے، انہیں اسکیچ بناتا ہے۔ کون؟ وہ انجینئر اسکیچ بناتا ہے کہ لیبر ورک جو ہے اتنے دنوں میں اسکیچ ہو، پھر پلر ہو، تو انہیں اس کے کام والوں کو اسے دیتا ہے کہ 1 مہینے میں یہ کام ہونا۔ کتنے دن کا کام دیتا اسے؟ 1 مہینے میں۔ وہ کام ہونے کے بعد جو ہے دوسرا جو کام سینٹرنگ وغیرہ کا ہے، انہیں سیکنڈ انجینئر کو دیتا ہے کہ یہ کام اتنے مہینے میں ہونا۔ پھر انہیں جاتے جاتے آخر میں روزانہ جو میستری کام کراتا ہے، انہیں کیا کرتا ہے؟ آج کام کرے تو یہ کام آج ہونا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو ہے تقدیر بھی ایسے ہی ہے۔ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ازلی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کیا کیا ہوگا، آج جو حادثہ ہوا یہ کرنٹ کا، اور مجھے زور سے بولنا جو پڑ رہا ہے، یہ بھی اللہ نے جو تقدیر، یہ سارا ہوا ہے، یہ ازلی تقدیر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عمری تقدیر ہے۔ عمری تقدیر کون بتائیں گے؟ تقریباً ماؤں کو معلوم ہے عمری تقدیر، کیا مطلب؟ تقریباً ماؤں کو معلوم ہے نا عمری تقدیر؟ نہیں، ماؤں کو عمری تقدیر کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، یہ بچے کی پیدائش کا مرحلہ اللہ تعالیٰ جو ہے 4 مہینے میں مکمل کرتا۔ پہلے 3 مرحلوں سے گزر کر 4 مہینے ہوتی ماں کو، اس کے پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے، تو چوتھے مرحلے کو مکمل کرتا ہے۔ پہلے 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفہ رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ نطفہ رہتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد جو ہے وہ علقہ بنتا ہے، گوشت کا خون بنتا ہے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ 40 دن کے بعد خون بنتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد اس میں گوشت بننا شروع ہو کر جو ہے اس میں ہڈی وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے 4 مہینے کے بعد جو مائیں ہوئی ہیں ان کو معلوم ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچہ پیٹ میں پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے کا جو مرحلہ ہے یہ عمری تقدیر ہے۔ کیا عمری تقدیر ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پھرنا شروع ہوتا ہے تو ایسا نہیں پھرتا ہے، بلکہ جب 4 مہینے اس پر گزرتے ہیں، اس بچے پر 40 120 دن تو گزرتے ہیں، تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا، ماں کی پیٹ میں آتا ہے فرشتہ، سب سے پہلے روح پھونکتا بچے میں روح پھونکتا ہے، پھر 4 چیزیں لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، کیا کتنا کھاتا ہے، یہاں تک کہ 1 دانہ بھی اس کی زندگی کا باقی ہے تو اللہ اسے موت نہیں دیتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی موت لکھتا ہے، انہیں کب مرتا بچہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز اس کا عمل لکھتا ہے، انہیں کیا کیا کام کرتا ہے، انہیں کیا کیا عمل کرتا ہے وہ لکھتا ہے۔ پھر چوتھی چیز کیا لکھتا ہے، انہیں نیک ہے یا برا ہے یہ بھی لکھتا ہے۔ یہ 4 چیزیں کیا کرتا ہے؟ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ یہ عمری تقدیر، یہ پہلے لکھ دیا ہے، کون کیا کرے گا، لیکن دوبارہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں ایک نقطہ بتا کر میں آگے بڑھوں گا۔
جب بچہ 4 مہینے کے بعد جب ماں کی پیٹ میں پھرنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اگر بچہ ماں کی پیٹ میں مر جاتا ہے یا مر کر پیدا ہوتا ہے تو اسی لیے اسے غسل بھی دیں گے، نماز جنازہ بھی پڑھ کر دفن کریں گے۔ اگر ماں کی پیٹ میں بچہ مر کر پیدا ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد، تقدیر میں تو 4 مہینے کے بعد بچہ ماں کی پیٹ میں زندہ ہونے کے بعد اگر اس کے بعد مر جاتا ہے کسی وجہ سے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کے بعد یا 1 دن پہلے بھی اگر مر کر پیدا ہوتا ہے تو بچے کو اگر نہلانے کی پوزیشن میں ہے غسل دینے کی تو غسل بھی دیں گے، فین ہاف کرو خلیلی ہاف کر دو، غسل بھی دیں گے اور اسے کفن بھی دے کر جو ہے قبرستان میں دفن کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اگر 9 مہینے ہونے کے بعد بھی اگر ماں کی پیٹ میں بچہ مر کر پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی قبرستان میں دفن نہیں کرتے، نہ غسل دیتی نہ نماز جنازہ پڑھتی، ایسے ہی لے جا کر جو ہے دفن کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی جماعت ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے، لیکن حقیقت میں بچے کو 4 مہینے کا جب ہوتا ہے تو فرشتے روح پھونک دیتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب زندہ ہو جاتا ہے تو اس کی تدفین بھی جو ہے عام زندوں کی تدفین کے مطابق ہوگی۔ اوپر کے 4 بھی ہاف کرو، پھر نیچے کے اس کے بعد کے 2 ڈالو بس۔ تو یہ ہے تقدیر عمری، سمجھ میں آئی؟ عمری تقدیر، ازلی تقدیر بھی سمجھ میں آئی اور عمری تقدیر بھی سمجھ میں آئی۔ تیسری ہے تقدیر سنوی۔ تقدیر سنوی کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ یہ سال یہ کام ہونا ہے، یہ سال وہ لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ تقدیر میں قیامت تک کیا ہوگا، اور بچے کے تعلق سے بھی لکھ دیا کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ اس کے بعد ہر سال کو رینیول، یہ سال یہ کام ہونا، اب پورا کام تکمیل ہونے کے لیے کیا ہے، یہ سال یہ کام ہونا، نیکسٹ سال یہ کام ہونا، یہ سنوی تقدیر ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ یہ کب ہوتی ہے؟ کون بتائیں گے؟ سنوی تقدیر لیلۃ القدر، شب برات نہیں، شعبان کی 15ویں رات نہیں، لیلۃ القدر۔ اللہ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کریا، سو لیلۃ القدر جو ہے اس دن فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ اس سال جو ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک، نیکسٹ ایئر تک کیا کیا ہونا ہے۔ اسی لیے ابھی سے کیا کرو، تیار ہو جاؤ، خوب دعائیں کرو، اور جو طاق راتیں ہیں 5 راتیں، ان راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کر کے کیا کرو، جو نیکسٹ سال کا ہمارا کوٹا ہے اسے اپنے کوٹے کو اچھے سے اچھا بنانے اور اچھے سے اچھے مانگنے کے واسطے ابھی سے تیاری کر لو۔ یہ تقدیر سنوی ہوئی۔ اور تقدیر یومی، چوتھی تقدیر ہے تقدیر یومی، کل یوم ہوا فی شان۔ ہر دن اللہ تعالیٰ کی الگ الگ شان ہوتی ہے، ہر دن روزانہ آج کسے کیا ہوگا، آج کسے کیا ہوگا، کون مرے گا، کون جیے گا، کون بیمار ہوگا، کون شفایاب ہوگا، کون کسے عزت دی جائے گی، کسے ذلیل و خوار کیا جائے گا، کون کتنا کمائے گا، کون نہیں کمائے گا، کون کیا ہوگا، یہ سارا جو ہے آج وہ صبح میں ہوا ہے تو شام تک وہی پروسیجر چلتا ہے۔ یہ تقدیر یومی ہوا۔ تو یہ تقدیر کی 4 قسمیں ہوئی۔ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ اب یہ ہے کہ جب تقدیر میں ہے تو تقدیر کے اچھے پر بھی ایمان رکھنا اور برے پر بھی ایمان۔ اچھے پر ایمان کا مطلب ایکسیپٹ کرنا، تصدیق کرنا، یقین کرنا۔ اچھے پر یقین کریں گے، اچھے کو قبول کریں گے، برے کو کون قبول کریں گے؟ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ اچھے اور برے پر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ خیر ہے، شر یعنی برا نہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ، اس کی وضاحت اور آگے آخر میں آئے گی، اللہ کا ہر فیصلہ ایک مومن بندے اور ایک مومن بندی کے حق میں کیا ہے؟ اچھا ہے۔
چاہے وہ ہمیں شر نظر آتا ہو تو بھی اللہ کا وہ فیصلہ ہے، ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ تو تقدیر کے اچھے اور برے دونوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تقدیر اچھی ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسے صحت ملے گی، کون پیدا ہوگا، کون شفایاب ہوگا، کسے کیا ملے گا، یہ تقدیر کے اچھے پر۔ تقدیر کے برے پر کیا ہے، کون مرے گا، کون برا عمل کرے گا، کون ذلیل ہوگا، یہ تقدیر کے برے پر۔ لیکن دونوں فیصلے اللہ کے ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے اس کے تعلق سے، جب خیر اللہ بناتا ہے تو شر کون بناتا ہے؟ اب کیا معلوم ہوا، سب اللہ تعالیٰ، اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں ہے، اور اللہ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ خیر اللہ پیدا کرتا ہے تو شر بھی اللہ پیدا کرتا ہے کیا؟ اب شر اللہ نہیں پیدا کرتا تو پھر کون پیدا کرتا؟ اگر دوسرا پیدا کرتا تو اللہ کے برابر کا وہ بھی ہے۔ جسے ہندوؤں کے ہاں کیا ہے، اچھائی کا خدا الگ ہے، برائی کا خدا الگ ہے، الگ الگ ہے نا ان میں۔ تو اب یہاں ہمارا ایمان ہے کہ خیر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جب خیر پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو برائی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جبکہ اللہ برائی پیدا نہیں کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ برائی پیدا نہیں کرتا ہے، اور جب اللہ برائی پیدا نہیں کرتا ہے تو اب یہ برائی پیدا ہوتی کہاں سے؟ جب یہ برائی پیدا ہوتی کہاں سے ہے؟ یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب میں خود آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انسان کے اختیار اور ارادے کے غلط استعمال کی وجہ سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ انسان کے اختیار اور اس کے غلط خیالات سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ نے چاقو کو بنانے کا حکم دیا، چاقو بنی۔ اب چاقو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ سبزی کاٹنے، پھل کاٹنے چاقو استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے چاقو بھی، اور اس کا طریقہ بھی، یہ اچھا ہے برا ہے؟ یہ اچھا ہے۔ اب برا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اس چاقو سے سبزی اور پھل کاٹنے کے بجائے کسی انسان کو کاٹے یا کسی دوسری چیز کو کاٹے تو یہ برائی ہے۔ تو انسان کا جو اختیار تھا چاقو پر، اس کا جو ارادہ تھا، اس کا ارادہ غلط ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ انسان کٹا۔ آیا سمجھ میں؟ آ رہا نہیں آ رہا؟ انسان کٹا، انسان کو نقصان پہنچا۔ تو یہ شر پیدا کیسا ہوا؟ خود انسان اپنے ہاتھ سے، اپنے غلط ارادے اور غلط اختیار سے انسان جو ہے شر کو پیدا کیا۔ انسان جو ہے غلط اختیار اور غلط ارادے سے شر کو پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک دیا، اور دوسرا قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ کیسے پہنچتی ہے؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ جو نقصان، جو آزمائشیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو بیماریاں پہنچ رہی ہیں، کس وجہ سے؟ ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے۔ یہی ہمارے ہاتھ کیا ہیں؟ ہمارے غلط اختیار، غلط ارادے، غلط چیزوں کی وجہ سے ہمیں وہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے کمائی کو حلال قرار دیا، ہمیں کمانا تھا، ہم نے کمانے کے بجائے ہمارا وہ اختیار جو تھا ہم نے صحیح چیز میں لگانے کے بجائے ہم نے غلط چیز میں اختیار صرف کیا، چوری میں صرف کی۔ تو چوری میں صرف کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ تو یہ برائی کیسے پیدا ہوئی؟ ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے۔ یہ جو گناہ ملا، یہ جو ہمارے ہاتھ کاٹے گئے، تو یہ کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان پہنچا ہے۔ تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا ہے۔ اگر خیر والی چیز کوئی چھوٹ جاتی ہے، اگر کوئی اچھا کام ہم سے بھول جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت کرنا ہے۔ مثلاً لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا کہ فلاں تاخرات کیا ہوگی؟ لیلۃ القدر ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ جب پوچھا گیا تو کیا کہا؟ میرے رب نے مجھے بھلا دیا۔ کیا خیر ہوا اس میں؟ ایک رات
مفسرین کہتے ہیں کہ ایک رات کا ثواب اسی ایک رات میں ملے گا، لیکن بقیہ جو 4 راتیں ہیں اس میں بھی وہ ثواب اللہ تعالیٰ چاہا تو دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خیر ہوا یا شر ہوا؟ خیر ہوا، نعوذ باللہ۔ تو شر کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسا کہ ایک لمبا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم والے، ان کے بستی والے پوچھتے ہیں کہ تمہارے سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو وقت جو نبی ہوتا ہے وہ اس وقت کا عالم ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ہی اس وقت کا بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، تم سے بڑا بھی ایک عالم ہے نہیں۔ واقعہ پڑھے نہیں پڑھے؟ سورہ کہف میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ، تم جاؤ اپنے ساتھ مچھلی لے جانا، مچھلی تمہاری جہاں زندگی ہو کر کیا ہوگی، سمندر میں جگہ بنا کر چلی جائے گی، تو سمجھنا کہ وہیں تمہیں ملے گا۔ یہ اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ جاتے ہیں، راستے میں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، توشے میں مچھلی بھی ہے، مچھلی زندہ ہوتی ہے اور زندہ ہو کر پتھر میں سوراخ بنا کر کیا ہوتی ہے، سمندر میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھتے کون ہیں؟ یوشع بن نون علیہ السلام دیکھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، بتانا بھول جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر آگے جا کر بیٹھ کر توشہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مچھلی غائب ہے، پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ، ارے مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے مچھلی تو وہاں چلی گئی، فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہتے ہیں کہ فإنی نسیت، ارے میں تو مچھلی کو بھول گیا، مچھلی میں نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو کر جو ہے پتھر کو سوراخ بناتے ہوئے سمندر کے اندر چلی گئی، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے جو ہے مجھے بھلا دیا۔ یہ بھولنا کیا ہے؟ شر ہے۔ بھولنا کیا ہے؟ شر ہے۔ تو شر کی نسبت تو یوشع بن نون نے کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف کی۔ تو معلوم یہ کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہونی ہے اور شر کی نسبت اپنی طرف یا شیطان کی طرف ہمیں کرنا ہے، شر کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ بتایا گیا تھا کہ کل شیخ ذبیح اللہ خان جامی حفظ اللہ نے جو ہے آپ کو بتلایا تھا، لیکن میں تقدیر کے اعتبار سے پھر یہی دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے یا نہیں بدلا جا سکتا ہے؟ پوری تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا؟ کیا جی؟ تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے نہیں بدلا جا سکتا ہے؟ پوری تقدیر کو مطلب جو ہے اسے بدلا جا سکتا ہے کیا؟ تقدیر اصل جو تقدیر ہے اسے بدلا جا سکتا ہے یا نہیں بدلا جا سکتا؟ دعا بھی نہیں، دعا بدلتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اصل جو تقدیر ہے اسے دعا بھی نہیں بدلتی تو اچھا، اسے سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ پوری حدیث کو ایک سانس میں پڑھ کر ایک سانس میں ترجمہ کریں گے تو نہیں سمجھ میں آتا۔ پوری حدیث کو 2 ٹکڑوں میں کرنا۔ لا يرد القضاء معنی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی حدیث نہ ہے، لا يرد القضاء، تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، یہ اللہ کے نبی خود تسلیم کر رہی ہیں اور بتا بھی نہیں۔ الا الدعاء، دوسرا جملہ کیا ہے؟ مگر دعا ہے تقدیر کو بدلی جا سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر کی 2 قسمیں یہاں آ کر، تقدیر کو دعا بدلتی یا نہیں بدلتی؟ اگر میں یہ کہوں کہ تقدیر کو دعا بھی نہیں بدلتی تو بھی ٹھیک، اگر میں یہ کہوں کہ تقدیر کو دعا بدلتے تو بھی ٹھیک۔ کب؟ جب تقدیر کی 2 قسمیں کریں گے۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، میم بے رے میم، مبرم، تقدیر مبرم ہے۔ دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آج جو آتے ہیں ہمارے فرشتے روزانہ اترتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کو دے کر بھیجتا ہے۔ آج کے دن ظفر اللہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہو، فلاں ہے فلاں کے ساتھ یہ ہو، فلاں ہے فلاں کے ساتھ یہ ہو۔ یہ جو فرشتے کے ہاتھ میں جو تقدیر ہوتی ہے یہ تقدیر معلق ہے، یہ تقدیر
معلق ہے. تقدیر کے ہاتھ میں جو تقدیر، فرشتے کے ہاتھ میں جو تقدیر ہے یہ تقدیر معلق، یہ بدلتی ہے. لیکن ایک ہے تقدیر مبرم جو اللہ کے علم میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. یہ تقدیر مبرم نہیں بدلتی. کیسے؟ مثلا دعا پڑھ کر گھر سے نکلنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دعا پڑھ کر نکلیں گے تو گھر کے باہر جو شیطان کھڑا رہتا ہے اسے محفوظ ہو جاتی. ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ یا جو بھی ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے یہ دعا ہے. تو فرشتے کے ہاتھ میں جو تقدیر معلق ہے اس میں کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی گھر سے باہر نکل رہا ہے، فرشتے کے ہاتھ میں جو تقدیر ہے اس کے تعلق سے رہتا ہے کہ انہیں نکل رہا ہے، اگر دعا پڑے گا تو ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہوگا، اگر دعا نہیں پڑے گا تو انہیں ایکسیڈنٹ سے، یہ دعا پڑے گا تو ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہوگا، دعا نہیں پڑے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا. تو یہ فرشتے کو معلوم ہے، فرشتے کو معلوم ہے کہ اب انہیں یہ تقدیر معلوم ہے کہ اس کے پاس دو میں سے ایک ہونا ہے. اب باہر نکلا، دعا نہیں پڑھا تو اس کا ایکسیڈنٹ. ٹھیک، باہر نکلا، دعا پڑھا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے اللہ اسے بچا لیا. تو یہ جو ہے، اب دعا پڑھا تو بچ گیا، دعا نہیں پڑھا تو ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں تک کا اسے فرشتوں کو علم ہے. اب ہم دعا پڑھ کر نکلے تو محفوظ ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، دعا نہیں پڑھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہونا، دعا پڑھا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہونا. اب یہ فرشتے کو معلوم ہے، یہ تقدیر معلق ہے. اب دعا پڑھ کر نکلا، ایکسیڈنٹ سے بچ گیا. سمجھ میں آیا؟ دعا پڑھے بغیر نہیں نکلا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو تقدیر، دعا بدلی نہیں بدلی، اسے تقدیر جو فرشتے کے ہاتھ میں ہے یہ بدلی، لیکن جو تقدیر مبرم ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، جیسا کہ انہوں نے بتلایا. زادک اللہ فیک، اللہ آپ کے علم میں زیادہ عطا کرے. تو اللہ کے جو علم میں ہے اس میں جو ہے کیا بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اللہ کو معلوم ہے کہ انہیں دعا پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، لیکن فرشتے کو نہیں معلوم ہے، فرشتے کو نہیں معلوم ہے. فرشتے کو بس اتنا معلوم ہے کہ دعا پڑھے گا تو دعا پڑھا تو اس ایکسیڈنٹ سے بچانا، دعا نہیں پڑھا تو ایکسیڈنٹ اس کا کروانا. صرف فرشتے کو اتنا معلوم ہے. اب دعا پڑھ لیے تو تقدیر بدل گئی، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ایکسیڈنٹ سے محفوظ. دعا نہیں پڑھے، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو تفصیلاً نہیں. تو ایک مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے یہ بتا دیا. لیکن اللہ کے فیصلے میں جو تقدیر مبرم ہے اس میں کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ دعا پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. لیکن انسان کے پاس جو ہے وہ فرشتے کے پاس ہے، وہ جو فرشتے کو نہیں معلوم ہے. جیسا کہ دوسری حدیث ہے، من اراد ان یبسط له فی رزقه وینسا له فی اثره فلیصل رحمه. جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے عمر میں زیادتی بھی ہو، ان کے رزق میں برکت بھی ہو، تو انہیں کیا کرنا؟ صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو جوڑنا. ہمارے سے کوئی روٹ گئے ہیں تو ہمیں ان کو منانا، ہمارے سے کوئی خط تعلق کر لیے ہیں، رشتہ داری کو توڑ لیے ہیں تو ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرنا. یہ کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ رزق میں بھی زیادتی کرتا ہے اور ان کے عمر میں بھی زیادتی کرتا ہے. ابھی لوگ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کسے معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. فرشتے کو معلوم نہیں، فرشتے کے پاس جو تقدیر، روزانہ تقدیر ہے اس میں کنفرم نہیں رہتا. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اگر رشتہ داری کو جوڑے تو رزق میں آج کے دن زیادتی کر ڈالتا ہے، ان کے عمر میں بڑھا ڈالتا. تو تقدیر کے تعلق سے کچھ اہم سوالات، اعتراضات اور کچھ نکات کے طور پر میں نے یہاں جمع کیا ہے. تو آپ میں سے اگر کسی کا یہ سوال ہے تو آپ کا سوال ہو جائے گا. کچھ آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے جو ہے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سب کی تقدیر اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی ہے، لکھا ہے نہیں ہے، لکھا ہے، لکھی جا چکی ہے، اور یہ کہ انسان کو کیا ملے گا کہ کیا نہیں، کیا ملے گا کیا نہیں، یعنی جیسا کہ ماں کی پیٹ میں اللہ لکھ ڈالا، کیا لکھا ہے؟ رزق بھی لکھا ہے، اس کی موت بھی لکھا ہے، عمل بھی لکھا ہے، انہیں نیک ہوتا کہ برا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے. تو مقدر
تقدیر اور عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب سب میرا لکھ دیا لے اللہ، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا، اچھا کرتا ہوں کہ برا کرتا ہوں، میں کتنا کھاتا ہوں کتنا نہیں کھاتا، میں نیک ہوں کہ برا ہوں، اللہ لکھ دیا ہے۔ اب جب لکھ ڈالیا وچ نہ ہوتا سو بدلتا کیا؟ نہیں بدلتا۔ اب میں عمل کر کو کیا فائدہ؟ عمل کا اس تقدیر سے کیا تعلق ہے؟ کسی کا سوال یہ ہے سوال کسی کا؟ اور یہاں ہے سوال۔ تو اب دونوں کا کیا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلی چیز اس کے جواب میں ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ ہمیں بطور ایک مسلمان اور مومن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ چاہے اس حکم میں ہمیں نفع ہو یا نقصان ہو، سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اس کو اپنائے بغیر کوئی نہ مومن ہو سکتا ہے نہ مسلمان بن سکتا ہے۔ جو کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن ہمارا ایمان ہونا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بتایا تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، تو ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات رکھ لیں، ہمیں دونوں میں کیا تعلق ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان تقدیر پر ہونا۔ اسی طرح اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلوں کو بنیاد بنا کر عمل سے نہیں رکنا، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تقدیر ہے، تقدیر میں اللہ لکھ دے میں کیا عمل کرتا ہوں کیا نہیں عمل کرتا، کتنا کھاتا ہوں کتنا پیتا ہوں، ہے نہیں، میری موت کب آتی ہے، میں نیک ہوں کہ برا ہوں لکھ ڈالا، تو میں عمل کہیں کو کرنا، یہ سوچ کر میں نہیں رکنا، میں کیا نہیں رکنا، خاموش نہیں رہ جانا، نیک عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے کہ یہ امتحان، یہ دنیا کیا ہے، دارالامتحان ہے، ایگزام ہال ہے، یہ دنیا ایگزام ہال ہے۔ اب ایگزام ہال میں معلوم کہ میں فیل ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں کیا کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ کیا نہیں کیا لکھ کو آتا ہوں، نہیں آتا ہوں۔ اب میں فیل ہی چھوڑوں سو کو چھوڑ کر آتا ہوں، کوئی بچہ یا لڑکی اسٹوڈنٹ سے اس سے معلوم ہے مجھے کیا بھی نہیں آتا، کیا بھی نہیں پڑھی، میں فیل ہی چھوڑتا ہوں شوگر کو، لیکن وہ کہ لڑکی یا اسٹوڈنٹ کیا کرتی ہیں ایگزام ہال میں، باقاعدہ جاتی بیٹھتی اور کچھ نہ کچھ لکھتی، اور جہاں تک کوشش کرتی کہ دوسروں کو تو پوچھتی، یا حضرت آئے تو حضرتوں کو گھما پھرا کو پوچھتی، ہے نہیں، پوچھ کو جو ہے کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتی۔ وہاں کہیں کو خاموش نہیں بیٹھتے، میری تقدیر میں فیل ہی چھوڑنا ہے، نہیں لکھتی میں گر کو، ہے نہیں ہے، کوشش کرتی نہیں کرتی۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا، ہماری تقدیر میں جو ہے وہ چھوٹا سبل کو خاموش نہیں بیٹھنا، لکھنے کی کوشش کرنا، لکھنے کی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال لیں، تقدیر میں جو ہے وہ کھاتی نہیں کھاتے، جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں اپنے بچوں کے واسطے، جو بچا کو رکھتی، کونتے بلا کو دیے تھے پڑوس میں یا رشتہ دارہ میں، کیا کرتی نہیں کھے بغیر بچا کو رکھتی نہیں، تقدیر میں رہت کھاتی نہیں ہے نا، وہ نہ ہوتا سو یہ سوچ کو کوئی عورت کھا لیتے کہ بچے کا حصہ، ہاں تقدیر میں جو ہے وہ نہ ہوتا سو، اس کے علاوہ تو کیا بھی نہیں ہوتا نا۔ ہاں کھانا پکانا ہے، کچن گئے بغیر تقدیر میں رہا تھا میں کھانا کھاتی نہیں تو خاموش رہ جائیں گے، یہ سوچ کو کھانا پکے بغیر کھانا خاموش ہو جاتی، میں ہو نہیں ہو محنت کرتی، کوشش کرتی، اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتی، زیادہ محنت کرتی اور کھانا پکاتی بھی کھاتی بھی، وہاں تقدیر کا بہانہ نہیں بولتے، تقدیر میں رہا کھاتی نہیں بول کو، لیکن یہاں عمل کرنے کے وقت آ کر کیا کرتی، تقدیر میں جو لکھا وہ چھوٹا بول کو خاموش نہیں رہنا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آیا یہ کیا جی شبرین آیا؟ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فَقُلْ اِعْمَلُوا فَقُلُّ مُيَسِّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، تم عمل کرو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے آسان ہے۔ اب مثال حلال کھانا کھانے والوں کو ذرا بھی حرام کے تعلق سے ذرا بھی انہیں ڈاؤٹ ہوتا تو انہوں بہت بچنے کی کوشش کرتی، اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی، حلال کھانے کی عادت جن کو اللہ سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے والوں کو جن کو حلال حرام کی تمیز ہے،
حلال کھانے والوں کو ذرا بھی احساس ہو کہ یہ جو سامنے سے گھر سے آیا یا ہمارے رشتہ داروں سے کسی انہوں حرام کی بھی کمی کھا لی تو انہوں کتنا احتیاط کرتی وہ کھانے سے ہے نہیں، لیکن جو ہمیشہ حلال حرام کھاتی انہوں آرام سے کھا لے کوئی. تو جس کے واسطے اللہ پیدا کریا وہ اسے کیا کرتا ہے؟ آسان کرتا ہے. حرام کا کھانے والوں کو حلال کمی کھما کو کھانا جو ہے ان کے لیے مشکل، حلال کھانے والوں کو حرام کا کھانا مشکل. تو جس کے لیے اللہ پیدا کریا وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسان کرتا. اب تمہیں ڈیسائیڈ کر لینا جب آتا ہے کہ میں تقدیر کا کیا کروں، تقدیر میں جو ہے وہ چھوٹا سا عمل یہ سوچ کو حرام کھا لگ جائیں گے، اگر کھاتی کیا نہیں کھاتے، تو تب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا اللہ اگر حرام کھانا مشکل دکھ رہا ہے تب بھی میں اسے آسان بنانا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ کہ حلال جو ہے جس کے لیے پیدا کریا وہ اس کے لیے آسان ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ہے جس سے حساب کتاب بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے. ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس 2 لقمے رزق بھی اس کے پاس موجود ہے نہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے. یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے. ایک بات کیا ہے؟ قلم سے اللہ نے کہا کہ اکتب لکھ، قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ مخلوقات کی تقدیر کو لکھ. تو تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ فلاں کو اتنا مال ملے گا اور فلاں کھانے کے لیے جو ہے اتنا پریشان ہوگا. اسے ایک مثال کے ذریعے سے میں یہ بتاتا ہوں. یہ ایک استاد رہتا، اب میں استاد ہوں، میرے کلاس میں جو طالبات یا اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے میں ایک ذہن بنا کر ہوتا ہوں فلاں طالبہ انہیں فرسٹ آ سکتے. جو بھی آپ میں ٹیچر ہیں آپ سوچتے ہوں گے آپ اپنی کلاس میں کہ وہ جو کلاس لیتی یا وہ جو سبجیکٹ پڑھاتی اس کے تعلق سے انہیں سال بھر جو محنت کرتی اس سے ایک ٹیچر اندازہ لگاتا. کیا لگاتا ہے؟ کہ یہ بچی فرسٹ آ سکتی ہے، یہ سیکنڈ آ سکتی ہے، یہ تھرڈ آ سکتی ہے. یہاں بھی کون سا تقدیر آپ کو تقریباً کلیئر ہو جاتا ہے. تقریباً انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ آپ یہ مثال اگر اچھی طرح سمجھ گئے تو تقریباً سمجھ میں آ جاتا ہے. کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اب میں 6 لڑکیوں کو پڑھاتا ہوں. 6 لڑکیوں کے تعلق سے میں سال بھر پڑھانے کے بعد یہ ایگزام کے وقت میں یہ گیس کرتا ہوں کہ فلاں طالبہ فرسٹ آئے گی، فلاں سیکنڈ آئے گی، فلاں تھرڈ آئے گی، فلاں فورتھ آئے گی، فلاں ففتھ آئے گی، فلاں فیل ہو جائے گی. یہ میرا اندازہ ہے، یہ میرا کیا ہے؟ دوسرے معنوں میں کہیں کہ یہ میری تقدیر ہے. میں تقدیر ان کے تعلق سے تقدیر چن کر رکھا ہوں. تو یہ غلط یہ ہے میں ظلم کرا سو کیا جو فیل ہوئی وہ بچی کے اوپر ہے. جو بچی کے تعلق سے میں ذہن میں رکھو ہوں کہ انہیں فیل ہو جاتے اس کے تعلق سے میں ظلم کرا سو کیا؟ یہ تقدیری ہے. اللہ کسی کو کم دیا ہے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں، یہ دنیا ہوتی تھی جو ویسا. سمجھ میں آیا؟ کسی کو زیادہ ملا ہے تو یہ اللہ کی دین نہیں، یہ ہوتی تھی جو ویسا، لیکن اللہ کی مشیت اللہ کے خلق سے یہ ہوا ہے. تو ایک معمولی استاذ 1 سال پڑھا کو اتنا اندازہ لگا سکتا اور تقریباً ویسے چاہتا. ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے تعلق سے جو ذہن بناتا ہے کہ فرسٹ انو سیکنڈ انو ایسا چاہتا، تقریباً بہت کم ایسا ہوتا کہ آگے پیچھے ہوتا. ایک اسٹوڈنٹ کے تعلق سے ایک ٹیچر جو اللہ کا بندہ ہے، بھولنے والا ہے، غلطیاں کرنے والا ہے، جس کی عقل کمزور ہے، انہیں اتنا اندازہ لگا کو پاس اور فیل ہونے والوں کی نشاندہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم جو کامل ہے، مکمل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کیا صحیح نہیں ہو سکتا؟ تو یہاں ہمیں تقدیر کو جو ہے ہمیں اللہ کے علم سے جوڑ لیں اور ہوتا تھا سوچیے یہ سمجھ کر رکھیں تو تقریباً ہمارے کنفیوز جو پرابلم ہے وہ انشاءاللہ دور ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک سوال ہوا، اب ایک اعتراض ہے. ایک اعتراض کیا ہے؟ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک انسان ساری زندگی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، لیکن آخر میں ایک ایسا برا عمل کرتا ہے جو اس برے عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں. ایک آدمی نیک عمل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے قریب کتنا فاصلہ رہتا ہے؟ 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے.
اور ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے جنتوں کے اور اس کے، لیکن اس کے فوراً بعد انہوں ایسا جہنمیوں والا عمل کرتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ جہنم۔ پڑھی نہیں پڑھی حدیث؟ سنے نہیں سنے ہیں؟ سنے ہیں۔ ایک آدمی برا عمل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے قریب ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، اور ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ مرتے ہی وہ جنت کو چلا جاتا ہے۔ تو کیسا ہو یہ؟ ایک آدمی ساری زندگی نیک عمل کریا لیکن مرنے کے قریب برا عمل کر کو جہنم کو چلے گا۔ خیر برا تو چھوڑو، اچھا ہوا کیا بھی اس کا ہمیں ٹینشن نہیں، لیکن ایک آدمی ساری زندگی نیک عمل کریا لیکن ایک ہاتھ کا فاصلہ جنت کے اور اس کے قریب تھا، لیکن برا عمل کر کو جہنم کو چلے گا، تو یہ کچھ جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ تو یہاں یہ تقریباً سارے معاملے ایسے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی بات کیا رکھیں کہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا؟ کہاں کی ایک دو ہوتی سو اسے، کہاں کی ایک دو ایسے ہوتی سو، ورنہ جو نیک ہیں وہ نیکیچ رہتی ہیں، آخر تک بھی نیکیچ کرتی ہیں، اسی پر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن کہاں کی ایسا ایک دو واقعے ہوتی کہ نیک عمل کرتے رہتا لیکن آخر مرنے کے قریب برا عمل کر کو جہنم کو جاتا سو، ایک دو واقعے۔ کیا یہ کئی کو ایسا ہوتا سو، کیسا ہوا سو، کئی کو ایسا اللہ کرتا سو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ جو برا عمل کریا آخر میں مرنے کے قریب، وہ حقیقت میں پہلے سے بھی براس تھا سو، وہ ہم نہ دیکھنے میں نیک عمل تھا سو، لیکن اس کی نیت میں کیا تھی؟ اخلاص نہیں تھا، کھوٹ تھا اس کی نیت میں، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اخلاص نہیں تھا۔ خالص اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کو ہمیشہ اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ مرنے تک بھی اسے نیک عمل اس کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ پوری زندگی نیک عمل کرنے کی توفیق دے کو مرنے کے قریب برا عمل کرنے کی توفیق دے رہا، تو مطلب یہ کہ انہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کریا تھا، یہ نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کریا تھا سو ہی نہیں، اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، اس کی نیت میں کھوٹ تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اس کا دوسرا چہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ دنیا والوں کو کیا کرنا؟ اللہ اس کا دوسرا چہرہ دکھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے قریب جو ہے ویسا کرتا۔ اور یہ کا دھوکا ہوتی سو پورے سب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے تقدیر کے تعلق سے، وقت نہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے رکھوں، آپ کو سوال جواب کا بھی وقت ہے، تو تقدیر کے تعلق سے کچھ اہم پوائنٹ بھی جو ہے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی چیز یہ غور سے، اگر کوئی اب تک نہیں سنے ہیں یا کہیں ادھر ادھر چلے گئے تھے، تو یہ باتیں اگر غور سے سن لیں تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ تقریباً تقدیر کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھ میں ضرور آ جائیں گی۔ سب سے پہلے اگر کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں، تو میں سمجھ کر جو ہے پھر دوبارہ وہ سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 7 پوائنٹ ہے، 7 پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگر مدرسے کی طالبات لکھنا چاہتے ہیں تو لکھو نہیں، غور سے سن لو، میں آپ کو دیکھتا ہوں، ہونا تو لکھ لو گے، ٹھیک ہے؟ لکھو نہیں۔ سب سے پہلی بات تقدیر کے تعلق سے اہم پوائنٹس، اہم نکات۔ سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ القدر حجۃ بالمصیبہ، القدر حجۃ فی المصیبہ ولیس حجۃ فی المعصیہ۔ تقدیر کو ہم حجت بنا سکتی ہیں کیا؟ نہیں بنا سکتے۔ تقدیر کو حجت بنا بھی سکتی، تقدیر کو حجت بنانا نہیں۔ کب تقدیر کو حجت کب بنا سکتی؟ کہ کوئی آپ پر مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ محفوظ رکھے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، تو ایکسیڈنٹ یہ مصیبت ہے ایک انسان کے لیے، تو ایکسیڈنٹ کے بعد انہیں تقدیر کو حجت بنا سکتا ہے کہ تقدیر میں میرے ایکسیڈنٹ لکھا تھا، تقدیر ہو گیا، تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ٹھنڈا، اطمینان ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تقدیر کو حجت بنا سکتی کب؟ مصیبت کے پہنچنے کے بعد، مصیبت کے پہنچنے کے بعد۔ تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتے گناہ کرنے کے بعد۔ تقدیر کو حجت، دلیل، حجت کے معنی دلیل، تقدیر کو ہمیں دلیل نہیں بنا سکتے گناہ کرنے کے بعد۔ کئی کو بھی گناہ کرے سو تمہیں دلیل دیتا ہوں، میری تقدیر میں اللہ لکھ ڈالا تھا، اس سے میں گناہ کرے اگر کو، ایسا نہیں بنا سکتے۔ گناہ کرنے کے بعد حجت، ہمیں تقدیر کو دلیل
نہیں بنا سکتے، لیکن کوئی مصیبت پہنچنے کے بعد ہم تقدیر کیا کر سکتے ہیں؟ دلیل بنا. کیا ایکسیڈنٹ ہوگا؟ ہاں بھی دلیل دیتا ہے، ہاں تقدیر میں اللہ میرے ایکسیڈنٹ لکھا تھا، ہو گیا، کیا بھی کرنے ہوتا نہیں. لیکن گناہ کر کیسا؟ اس کے واسطے دلیل پروف کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کو لائے. چور پکڑ کو لانے کے بعد چور سے پوچھے کہیں کچھ چوری کریا سو. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. چور کو پوچھے کہیں کچھ چوری کریا سو. تو چور کیا بولنا تھا؟ نہیں کیا کی ضرورت کیا بولنا تھا نا. انہیں کیا بتایا؟ میری تقدیر میں چوری کرنا لکھ ڈالا تھا اللہ، اس سے میں چوری کریا. سمجھ میں آیا؟ یہ دلیل ایسا نہیں بنا سکتے. لیکن حضرت عمر کیا کریں؟ اچھا تقدیر میں تیری چوری کرنا لکھا تھا، چوری کریا کی تقدیر میں تیرے ہاتھ کاٹنا ہے چور کے بدلے میں، میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ ڈالے. سمجھ میں آیا؟ تو مصیبت میں ہمیں تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں، لیکن گناہ کے کام کرنے کے بعد ہمیں تقدیر کا بہانہ نہیں بنا سکتے. یہ پہلا پوائنٹ. اور تفصیل نہیں، مختصر. دوسرے بھی آدم اور حضرت موسیٰ کا بھی واقعہ ہے، یہ پڑھ لے تو بھی وہاں سمجھ میں آ جاتا تقدیر کا مسئلہ. دوسرا پوائنٹ، تقدیر کے فیصلوں کو نہ ماننا اور اس کا انکار کرنا واضح کفر ہے. تقدیر کے فیصلوں کو نہ ماننا اور اس کا انکار کرنا یہ واضح کفر ہے. چاہے وہ کلمہ توحید کا اقرار کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، کیا بھی کرے، لیکن تقدیر کے فیصلے کو اگر نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو جیسے بھی ہو تقدیر، ہمیں اسے کیا کرنا؟ ایکسیپٹ کرنا، اسے ماننا، قبول کرنا اسے. سمجھ میں آیا؟ تیسرا، تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ پلان نہیں کرنا، تدبیر نہیں کرنا، یہ نہیں. مثلا پلان ہونا، دنیا زندگی گزارنے کے واسطے ہمارے پاس کیا ہونا؟ ہر چیز کا پلان ہونا. کھانا پکانا ہے تو بھی اس کا پلان ہونا، سالن بنانا ہے تو بھی اس کا پلان ہونا، کہیں سفر کرنا ہے تو بھی اس کا پلان ہونا. بغیر پلان کے کوئی کام نہیں کرنا. یہ نہیں سوچنا کہ تقدیر میں رہا تو ہوتا، نہیں تو نہیں کریں گے، نہیں، پلان ہونا. مثلا کہیں سفر کو جانا ہے، سفر کو جانے کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستے میں چوری، ڈاکہ زنی، یہ خوب لوٹ مار سب ہوتی ہے. دوسرا راستہ آپ کو اطمینان اور امن و شانتی کے ساتھ آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. تو دونوں راستوں میں آپ کیا کرتی ہیں؟ کوسا ملا اس میں چلے جاتی ہیں. تقدیر میں کوس کیا ہے وہ چھوٹا سا، اگر چلے گئے تو یہاں تدبیر کرنا، پلان بنانا. یہ راستے میں گئے تو چوری ڈاکہ زنی ہوتے، یہاں سے جانا کہ نہیں جانا. یہ راستہ گئے تو ہمارے لیے سیف ہے، جا سکتی ہیں کیا نہیں جا سکتی. یہ پلان بنانا. پلان بنا کو کیا کرتی ہیں؟ چوری اور ڈاکہ زنی ہوتی نا، وہاں سے جاتی نہیں جاتے. جہاں اطمینان، امن، شانتی، سکون رہتا وہ جاتی. تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیر کے حوالے کر کو کیا ملے کرنا. تقدیر کا مطلب، تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پلان بنانا. پلان بنانے کے بعد کیا ہونا؟ کرنا. ٹھیک. چوتھی چیز، انسان پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والے ہر برے فیصلے پر صبر کرے. انسان کے ساتھ ہونے والے ہر برے، بیماری آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، چوری ہو گئی، نقصان ہوا، کسی کی وفات ہو گئی، ہر برے فیصلے پر کیا کرنا؟ ایمان، صبر کرنا. ایمان لانا، صبر کرنا. اور اس بات پر یقین رکھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. اس وقت یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، وہ پڑھ کر قدر اللہ وما شاء فعل، تقدیر میں جو تھا ہوا، جو اللہ چاہا وہ کیا. یہ کہہ لینا. کیونکہ ہر اچھے اور برے پر ہمارا ایمان ہونا، لمبی حدیث ہے، مختصر اردو ترجمہ بتاتا ہوں آپ کے پاس سے. ہر معاملہ انسان کے، ہر چیز انسان کے حق میں کیا رہتی ہے؟ ایک مومن کے حق میں خیر رہتی، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. اچھا ہو خیر، اچھا ہی سمجھ میں آتا. برا کیسا خیر ہے؟ اس لیے کہ جب کسی ایک مومن بندے یا ایک مومن عورت کو اچھائی پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، تو انہیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتی. اللہ کا شکر ادا کرتی. اللہ کا شکر ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ اور زیادہ دیتا ہے. اگر اسے کوئی نقصان، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو وہاں وہ کیا کرتی ہیں؟ صبر کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ صبر کرتی ہیں. اور صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟
کل ذالک لہ خیر، دونوں بھی اس کے حق میں کیا ہوئے، شکر ادا کرے، اچھائی پہنچنے پر اللہ اور زیادہ دیا، مصیبت پہنچنے پر صبر کرے، کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو گیا، جس کے ساتھ اللہ اسے کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ اچھا، مصیبت پہنچی صبر نہیں کرے، مصیبت پہنچی صبر نہیں کرے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، صبر کر لیے تو نیکیاں مل جاتی ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مصیبت پہنچی صبر نہیں کرے، تکلیف، گلے شکوے شکایات اللہ سے، دوستاں سے، گھر جو بھی آئے گھر کو سب کو شکوے شکایات کرتے ہوئے، تو تمہاری تکلیف دور ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو صبر کر لیے تو خوشی ہوتی ہے، تکلیف نہیں دکھتی۔ ایک بیمار ہے، ایک کافر بھی بیمار پڑتا ہے، ایک مومن بھی بیمار پڑتا ہے۔ کافر کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہ صبر نہیں کرتا، ایک مومن بیمار پڑتا ہے تو انہیں کیا کرتا ہے، اسے بھی تکلیف ہی ہوتی ہے لیکن اسے انہیں کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ کافر کو یقین نہیں، یہاں مومن کو یقین ہے کہ میری یہ بیماری اللہ تعالیٰ کیا کرتا، مجھے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، میرے گناہوں کو مٹاتا ہے، تو اسے بیماری بھی کیا ہے، یہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو دونوں، اچھا بھی برا بھی، مومن کے حق میں کیا ہے، اچھی چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آزمائش کی خواتین کے تعلق سے، اس لیے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں تو مردوں پر بھی آتی ہیں، عورتوں پر بھی، اچھوں پر بھی آتے ہیں، بروں پر بھی آتے ہیں، نبیوں پر بھی آتے ہیں، کافروں خدائی کا دعویٰ کرنے والوں پر بھی آزمائشیں سب پر آتی ہیں، لیکن خاص کر سب سے زیادہ جو گلے شکوے شکایات کرتی ہیں یہ خواتین ہی۔ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیوں پر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ روتی کون؟ خواتین ہے نہیں؟ اگر کوئی بیمار پڑتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرنے والے، مطلب یہ برا ہے نہیں بتا رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ ان کا دل نرم ہوتا ہے، خواتین کا انہیں تکلیف بہت جلد پہنچتی ہے، ان کا دل جو ہے گھٹ نہیں رہتا، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں خواتین یہ چند باتوں کو، 4 باتیں ہوئی، یہ 2-3 باتوں کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر ان باتوں کو اس مصیبت کے وقت یاد رکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ کیا ہے؟ آزمائش کے وقت خواتین یہ یقین رکھے کہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ آزمائش اللہ لکھ ڈالا تھا، مجھے اگر سمجھ میں آیا تو خواتین کو کیا ہوگا؟ سکون ملتا۔ اب کا نہیں ہے، اللہ پہلے سے لکھو ہے، سب ملا کر سمجھے تو عورتوں کو چین اور سکون ملتا۔ اگر آزمائش میں یہ یقین رکھے خواتین کہ یہ جو مصیبت پہنچ گئی ہے، میں لاکھ کوشش کرتی تو بھی اس مصیبت سے بچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ مصیبت اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے مجھے پہنچی ہے۔ اگر یہ سمجھ گئے تو ان کو دل کو کیا ہوگا؟ چین اور سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے آزمائش میں خواتین یہ یقین رکھیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے، یہ مصیبت جو پہنچی ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہیں، تو دل کو کیا ہو سکتا ہے؟ چین اور سکون مل سکتا ہے۔ آزمائش میں خواتین یہ یقین رکھے کہ آزمائش اللہ کی ہم سے محبت کی دلیل ہے، اگر وہ یہ سمجھیں تو انہیں دل کو کیا ہوگا؟ مصیبت میں بھی چین اور سکون ملتا ہے۔ تو محترم خواتین، آزمائش کے وقت یہ باتوں کو خیال رکھیں۔ تقدیر کا مسئلہ، آخر کی 2 باتیں، 5، 6، 7 جو 3 پوائنٹ ہیں، ایک لائن کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تقدیر کا مسئلہ ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ نے اپنے مساجد میں جہاں آپ جمعہ کا خطبہ وغیرہ جانتے ہیں، تقدیر کے مسئلے پر خطبے سن کو ہی نہیں دیے تو مطلب کیا؟ نہیں معلوم رکھو، نہیں دیے تو مطلب کیا ہے؟ وہ جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس میں سمجھانا ناممکن ہے۔ آدھا بیڑا کہہ کر جو ہے آپ کو تذبذب میں ڈالنا نہیں چاہتے، اور یہ جو ہے اس میں زیادہ بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے جو ہے اس پر خطبے کم ہوتے ہیں، اس عنوان پر خطبے کم ہوتے ہیں، اس میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے۔ 6ٹھی چیز، تقدیر ایسا مسئلہ ہے کسی انسان کو عقلی طور پر 100% 100% مطمئن نہیں کر سکتے۔ اتنا خود بولیا تو 100% کوئی بھی مطمئن نہیں ہوئے ہوں گے، اور نہ میں ہوا ہوں۔
سمجھ میں نہیں کر سکتے 100% کوئی مطمئن نہیں ہو سکتے. بس جتنا سمجھ میں آیا وہ پہ عمل کر لے کو چلے جانا. آخر میں ایک پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. القدر سر من اسرار اللہ. القدر سر من اسرار اللہ لم یطلع علیہ ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. تمہارا کوئی سیکرٹ ہے تو میں جان سکتا ہوں. بیوی کے سیکرٹ شوہر نہیں معلوم کر سکتا, شوہر کے سیکرٹ بیوی معلوم نہیں کر سکتی, ایک بیٹے کے سیکرٹ ماں نہیں معلوم کر سکتی, ایک ماں کے سیکرٹ بیوی نہیں معلوم کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے یہ تقدیر اللہ کے سیکریٹوں میں سے ایک سیکریٹ ہے, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے یہ راز کو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل کو بتایا, نہ نبی مرسل اللہ کے نبی کو بتایا. جب اللہ کے نبی کو یہ اللہ کے سیکریٹ نہیں بتایا اور جبرائیل کو نہیں بتایا تو میں اور آپ کہاں سے جو ہے 100% مطمئن ہو سکتے ہیں. تو بس یہی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں, اللہ تعالی ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرمائیں. اللہ تعالی جو ہمیں اسلام کے 5 ارکان ہیں اس کے ساتھ ایمان کے 6 ارکان پر بھی مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوالات ہیں کیا؟